زا کو جب بھی بولیں گے تو زا کو بولتے ہوئے زبان نیچے والے سامنے والے دانتوں کے پیچھے رکھیں گے تو زا کی آواز آئے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رہے کہ ذال کی جگہ پر زا نہیں بولنا اور زا کی جگہ پر ذال نہیں بولنا، ذکر کی جگہ پر ذکر غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ضاد میں ضاد جو ہے وہ موٹے حروف میں آتا ہے اور اس کی آواز کو پر پڑا جاتا ہے۔ ضاد زبان کی کروٹ، زبان کی سائیڈ والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا۔ ذال نرم آواز، زا سخت اور سیٹی والی آواز، ضاد موٹی آواز، پر آواز، بھری ہوئی آواز۔ اور چوتھے اور آخری نمبر پر ہے ضا۔ ضا کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، ضا نرم حروف میں بھی آتا ہے، ضا موٹے حروف میں بھی آتا ہے، اور ضا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اپنی زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو ضا کی آواز آئے گی۔ ذال اور ضا کی آواز میں فرق یہ ہے کہ ذال کی آواز نرم اور باریک، ضا کی آواز موٹی اور پر اور بھری ہوئی آواز ہے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک یوں ہی ہمیں تجوید کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔